سر ہومیوپیتھک ادویات کے کیا واقعی سائیڈ ایفیکٹ نہیں؟ جو میڈیسن آپ مختلف امراض کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کو خرید کر استعمال کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ضروری ہے؟ السلام علیکم، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رؤف حسن قادری واگنڈ سے۔ آج ہم کچھ آپ کے کوشچنز ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کوشچن میں جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھی ہم ہومیوپیتھک دوائیں جو ہم بتاتے ہیں کیا ان کو خرید کر استعمال کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کو دکھانا ہی ضروری ہے؟ تو میں آج صرف آپ کی آسانی کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں بھی ہومیوپیتھک اسٹورز موجود ہیں وہاں پہ مختلف کمپنیوں کے ادویات کے لٹریچر موجود ہوتے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کے خود سے دوا خرید لیتے ہیں۔ جو کمبینیشن ادویات ہوتی ہیں ان کو ان علامات کے مطابق استعمال کروا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یقیناً اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن جو آپ کے مطابق دوائیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیلر میڈ، یعنی آپ کی اکارڈنگلی سمٹمز کے مطابق جو دوا معالج آپ کے لیے سلیکٹ کرتا ہے ان دواؤں کو آپ خود سے خرید کے استعمال نہیں کر سکتے۔ یا کچھ یہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کسی کو کوئی دوا تجویز کر دی گئی اور وہ دوا سے اس کو ریلیف مل گیا اور پھر وہ اپنے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں دوسروں کو دے دیتا ہے کہ بھئی یہ دوا جو ہے آپ بھی استعمال کر لیں، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو یہ بھی آپ نہیں کر سکتے، چونکہ جو ٹیلر میڈ میڈیسنز ہوتی ہیں، یعنی جو اکارڈنگلی آپ کی سمٹمز ہوتی ہیں، ان ادویات کو صرف اور صرف آپ اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو پرسکرائب نہیں کر سکتے۔ سیلف میڈیکیشن نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ البتہ جو کمپاؤنڈ دوائیں ہیں، جیسے میرے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمبینیشنز پڑے ہوئے ہیں، یہ بی ایم کا 5 نمبر پڑا ہوا ہے، قوت مدافعت کے لیے ڈراپس ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ مدافعتی قوت کو بڑھانے کے لیے بہترین ہے، اس حوالے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے ہیں ادویات ہیں جو سیرپ کی شکل میں، جیسے ایف بیکس ہے، یہ بخار کے لیے ہے، آپ کامن جو بخار ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ایلوپیتھک میں پیراسیٹامول یا بروفن کا استعمال ہو جاتا ہے، اسی طرح سملرلی یا ہومیوپیتھک میں بھی استعمال۔ یہ دوائیں کیوں آئیں؟ یہ اس لیے آئیں کہ آپ کو پریکٹس میں آسانی ہو جائے، ایک عام جو یوزر ہے اس تک یہ پہنچ جائے۔ ایلوپیتھی کے ادویات لوگوں کو ان کو دواؤں کے نام یاد ہوتے ہیں، ہر گھر کو پتا ہوتا ہے کہ جی بخار ہو گیا پیراسیٹامول کھا لیں، تو ہومیوپیتھی کے وائی کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی دیوات کے نام لوگوں کے زبانوں پہ نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے، چونکہ جو ادویات ہماری ریئل میں ہیں وہ ہماری اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہیں، وہ آپ کی سنگل ریمیڈیز کہلاتی ہیں۔ جیسے یہ میرے پاس ڈراپس ہے، اس کے اوپر اب یہ لکھا کچھ نہیں ہے، دوا کا نام ہے لیکن اس کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ یہ کس مقصد کی دوا ہے، لہٰذا یہ صرف ایک پریکٹیشنر، آپ کا معالج یا ڈاکٹر جس سے آپ نے رجوع کیا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے، کتنے ڈراپ اور کتنی ڈوز اس کی لینی ہے۔ نہ اس پہ ڈوز مینشن ہے، نہ اس کی یہ انڈیکیشن لکھا ہوا ہے کہ کس مقصد کے لیے، یہ صرف آپ کو معالج جو ہے وہی بتا سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور اس کی بتائی ہوئی دوا کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کمبینیشن لٹریچر کو پڑھ کے یا ادویات کے اوپر جو ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے ان کے مطابق آپ، جیسے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ ان کیفیت میں دے سکتے ہیں، تو اس کیفیت کے مطابق اس کو ہم استعمال کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسے آپ کے اکارڈنگ ٹو سمٹم دوائیں تجویز کی جاتی ہیں، وہ مدر ٹنچر یا لیکیو میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کو گلوبیولز میں یعنی گولیوں کے اندر دوا ڈال کے تیار کر کے پریکٹیشنر دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو دوائیں ہیں آپ اس کو استعمال بغیر معالج کے مشورے کے نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہمارا کوشچن تھا کہ کیا ہومیوپیتھک ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے؟ تو یقیناً ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر افیکٹ کا اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل کریں گے اس کا آگے سے افیکٹ ہوگا۔ اب وہ افیکٹ منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ مثبت اثرات ہومیوپیتھی میں ہوتے ہیں، ہومیوپیتھی میں اس کے منفی اثرات نہیں ہوتے، ہاں البتہ ایگریویشن ہوتا ہے۔ ایگریویشن تب ہوتی ہے جب سنگل ریمیڈی، یعنی آپ کی سمٹمز کے مطابق تجویز کردہ دوا، ڈاکٹر نے بہترین علاج معالجے کی صورت میں دوا دی اور اس پوٹنسی نے اس مرض کی شدت میں اضافہ کر دیا، علامات وہی ہوں، جیسے بخار 102 تھا 104 ہو گیا، مثال ہے یہ، تو یہ علامت میں اضافہ ہو، اس کو ہم ہومیوپیتھک لفظ میں ایگریویشن کہتے ہیں، یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ کو سمجھیں، سائیڈ ایفیکٹ جو منفی اثرات کو کہتے ہیں، جیسے ایلوپیتھی کی دوا آپ نے کھائی درد کی، معدے میں گئی اور معدے میں جلن پیدا ہو گئی، لہٰذا جب ڈاکٹر کو رجوع کیا اس نے کہا اس کے ساتھ رائزک لے لو کیونکہ یہ آپ کے معدے میں جلن پیدا کرے گی، لہٰذا وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ کوئی بھی دوا دیکھ لیں، اس کے اندر اس کا لیفلیٹ موجود ہوتا ہے، کاغذ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، بہت باریک لکھا ہوتا ہے اور اپنی ٹیکنیکل لینگویج لکھی ہوتی ہے، اس لیے عام آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لہٰذا ایلوپیتھی میں تو ہر طرح کے سائیڈ ایفیکٹ موجود ہیں۔
اس لیے اس کے ساتھ وہ میدے کی دوا ساتھ ضرور ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ایک دوا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ 2-3 دوائیں اور ایڈ کر دی ہیں. شوگر کا مریض ہے، شوگر کی دوا کھا رہا ہے، ساتھ اس کو پیٹ کے امراض کے لیے ساتھ چلائی ہوئی ہوتی ہے. بہرحال ہومیوپیتھی میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور سائیڈ ایفیکٹ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، پازیٹیولی ایفیکٹ ہوتا ہے، منفی اثر نہیں ہوتے. اور وہ صرف آپ کے معالج کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے دوا کیا دی، اور مریض کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرض میں وقتی طور پہ شدت میں اضافہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اور پھر خود بخود یہ علامتیں سبسائڈ یعنی کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو ریلیف مل جائے گا. تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ ہومیوپیتھی میں اچھا معالج ہو اور اس کی پرسکرپشن ایگزیکٹ ہو، آپ اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہو، اس کو اس بات کی مہارت ہو. اسی لیے بلا سوچے سمجھے کوئی بھی دوا کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. جیسے اب یہ اکثر لوگ کہتے ہیں میٹھی گولیاں جی نکالو ڈبی میں کھا لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ اگر اس کا کچھ اثر نہ ہو تو لوگ کہیں گے پلاسبو افیکٹ ہے، اس کا کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. بلا سوچ سمجھے کوئی بھی ہومیوپیتھک دوا، اسپیشلی سنگل ریمیڈی جس کو ہم کہتے ہیں، جو اکارڈنگ ٹو سمٹم استعمال ہوتی ہیں، یہ سنگل ریمیڈیز ہوتی ہیں، مالیٹنچر کی پوٹنسی میں ہو، مالیٹنچر کی شکل میں ہو یا پوٹنسی کی شکل میں ہو. یہ سنگل ریمیڈیز کو بلا سوچے سمجھے اور بغیر ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈوز کے کہ کتنی مقدار میں لینی ہے، کب کب دہرانا ہے، یہ نہیں کرنا. اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کمبینیشن لے سکتے ہیں، کمبینیشن آپ اس کا استعمال بھی، طریقہ استعمال آپ دیکھتے ہوں گے کمبینیشن میں اس کا طریقہ استعمال بھی لکھا ہوتا ہے، اس کی خواص بھی لکھی ہوتی ہیں، اور اس کا ساتھ طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے کہ اتنے اتنے قطرے یا اتنا سیرپ ہے تو سیرپ کی شکل میں ایک چمچ صبح دوپہر شام، یا ٹیبلٹ ہے یا آپ کی کیپسول ہے، اس کا استعمال بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو اکارڈنگلی اس لیے آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو سنگل دوائیں ہیں وہ اس کو نہیں لے سکتے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی لیے ہومیوپیتھی دوسرے طریقہ علاج سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اور کامیاب ہے. جہاں ایلوپیتھک ناکام ہے وہاں ہومیوپیتھک بہت ہی کامیاب ہے. بہت سے لاعلاج امراض جو ہے وہ اس سے کور ہوئے ہیں. آپ ایک کو آزما کے دیکھیں، آپ اپنے ڈاکٹر پہ اس طریقہ علاج پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز اس سے کلی شفا مل جاتی ہے. نیکسٹ ہماری ویڈیو انشاءاللہ العزیز اینٹی بایوٹک سے متعلق ہوگی. اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے مزید نالج لینا چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور اس ہماری ڈسکرپشن پہ ہمارا کمیونٹی گروپ بنا ہوا ہے، اس کو جوائن کیجئے تاکہ آپ کو ہومیوپیتھک سے متعلق آئے دن کی جو معلومات ہیں وہ ملتی رہیں. شکریہ. Subscribe now.